خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ ایک ہے حج کے آداب، ایک ہے سفر حج کے آداب، وہ بھی بہت سارے 2-3 عرض کروں گا اشارے کے طور پر، کہ اس لیے تاکہ ہمارے سامنے یہ بھی بات آ جائے کہ سفر حج کے جو ہے نا وہ سفر کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلا ادب علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ حج کے لیے نکلیں تو سچی توبہ کر کے نکلیں۔ کیا کر کے نکلیں؟ توبہ نصوحا، اور عزم کر کے نکلیں۔ اس سے پہلے نمازوں کی کوتاہی، روزوں کی کوتاہی، معاملات، معاشرت، پوری زندگی اللہ تیرے حکموں کو توڑتا رہا، حضور کے طریقوں کو چھوڑتا رہا۔ توبہ کر کے دیکھیں، اگر توبہ کر کے نہیں جائیں گے تو یقین جانیں جیسا منہ آلو کی طرح چھیلا ہوا لے کے جائیں گے نا، ویسے ہی منہ آلو کی طرح چھیلا ہوا واپس لے کے آئیں گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ ہم نے الحمدللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے گروپ میں جو لوگ گئے تھے نا بغیر داڑھیوں کے، تو ویسے ہی واپسی میں صحیح چمک دمک کر فریش داڑھی کو کٹوا کر شیپ کر کے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انسان کا پتر بن کے واپس آ رہا ہے۔ یہ لوگ نہ ہمیں کہہ دیں، یہ نہ کہہ دیں کہ یہ گناہوں کو معاف کروا کے آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ جیسے یعنی گندے زہر کے ساتھ جاتے ہیں ویسی ہی بات۔ اب باقی دل کا معاملہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اتنا دکھ ہو جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھ کر کہا یا رب 40 دن انہوں نے تیرے گھر میں گزارے، جیسی شکل لے کے آئے تھے ویسی شکل لے کے واپس جا رہے۔ اگر اس سفر کی بنیاد ہماری کمزور ہوگی، توبہ کر کے نہیں جائیں گے تو جیسے گندے جائیں گے ویسے ہی گندے واپس آئیں گے۔ لاکھوں روپیہ بھی لگا دیں گے، نہ ظاہر بنے گا نہ باطن بنے گا۔ دیکھیں انسان کا جو ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے۔ اگر ظاہر شریعت کے خلاف ہے تو باطن لا محالہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ وہ کیسے بن جائے گا؟ وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بنیادی ادب ہے۔ تفصیل بہت زیادہ میں کرتا نہیں ہوں، تو یہ توبہ کر کے ہر گناہ سے پاک ہو کر معافی مانگ کے عزم کر کے جائے کہ رب تیری نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوسرا ادب علماء نے لکھا جو سب سے ضروری ہے کہ اس دوران انسان کی طبیعتوں کے اندر سختی آ جاتی ہے، مشقت والا سفر ہے، کئی دنوں سے احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کبھی ادھر پڑے کبھی ادھر پڑے، کھانا ملنا نہیں ملنا، وضو میں لانے، وہ استنجے کی جگہ میں لانے، گرمی کی شدت، اور کیا تو کیا اس میں سختی آ جاتی ہے، جھگڑا کرنے کا دل کرتا ہے، غصہ۔ فرمایا اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا ادب اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ عورت اپنے محرم کے بغیر حج نہ کرے۔ عورت اپنے محرم کے بغیر۔ ہمارے قافلے کے اندر ایک خاتون سندھ کی تھی جس کے جوان بیٹے تھے، انہوں نے ماں کو بھیج دیا حج کے لیے۔ اب بوڑھی ماں، اب انہوں نے اس ماں کو، اس اماں کو میری اماں کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو سنبھالیں۔ اب میں اپنی اماں کو بھی سنبھالوں، ساتھ اس کو بھی سنبھالوں، یعنی پورے 5 دن میں پہلے اپنی اماں کو دیکھوں آگے آگے، پھر اس کو دیکھوں، اس کو آگے کروں، پھر اس کو آگے کروں، اس کو، یعنی میرا بھی کام ڈبل ہو گیا۔ اور ہر لمحے غصہ چڑھے، خدمت پر نہیں، اس پر دیکھو کتنا بھی اماں کے ساتھ کو حالات پیش آئے، میرا کون اس کو ہاتھ لگائے گا، میرا کون اس کو اٹھائے گا، بیمار ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس وقت ہم جو قدم شریعت کے خلاف اٹھائیں گے سخت اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور میں نے حج پریڈر کو کہا تھا، میں کہا خدا کا واسطہ ایسا کام دوبارہ نہیں کرنا۔ کیوں تم عورتوں کو بغیر محرم کے لے کر آتے ہو یار؟ بغیر محرم تمہیں پتہ نہیں کتنا سخت گناہ ہے۔ منع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شرعی سفر نہیں کر سکتی، یعنی شرعی سفر سے مراد 78 کلومیٹر سے تک کا سفر عورت اس سے کم غیر محرم کے بغیر محرم کے کر سکتی ہے۔ 78 کلومیٹر سے زیادہ عورت محرم کے بغیر سفر کرے تو گناہ کبیرہ ہے، اور حج کرنے جا رہے ہو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جا رہے ہو۔ خدایا پاک کیسی انسانیت ہے، کیسی تمہیں یار، یہ کیا تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ بھائی محرم نہیں ہے تو چھوڑ دو، محرم وہ بیٹا حج کرا، اس عورت پر حج ہی فرض نہیں ہے، یعنی ایک حج فرض بھی نہیں ہے، اور بیٹا کہہ رہا ماں تو حج کر، اور تو ماں کو کرا وہ بغیر میں، تو بھی ماں کے ساتھ کرنا۔ سمجھ آئی؟ اس لیے بہت بڑی یعنی سفر حج کے اندر یہ بہت بڑی کمی دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو ایسے دیکھیں تو ان کو منع کرے اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی ایسے نہیں کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حج کے حوالے سے کچھ آداب، کچھ برکتیں ذکر کی ہیں، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، اور اس کی تڑپ اور طلب ہمارے دلوں میں اللہ
ایسے پیدا کر دے کہ ہر وقت اس کی طلب اور تڑپ رہے کہ یا اللہ کسی طرح تو ہمیں اپنے گھر، اپنے حج گھر کی سعادت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی عظیم سعادت ہمیں مال فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔